میں نے امیر کے حکم سے ہانی ابن عروہ سے ملاقات کی ہے، وہ زندہ ہیں۔ عمر بن حجاج اور اس کے مددگاروں نے شرعی قاضی سے وضاحت طلب کیے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہانی ابن عروہ زندہ ہیں۔ اس کے بعد دارالامارہ کا محاصرہ توڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی تقریر۔ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد حکومتی حکام اور بعض کوفہ کے سربراہ افراد کے ساتھ شہر کی مسجد میں گیا، تقریر کی اور اپنی تقریر کے ذیل میں کہا، لوگوں، خدا کی اطاعت اور اپنے پیشواؤں کی اطاعت سے غافل مت رہو اور اتفاق و اتحاد کو چھوڑ کر تفرقہ و جدائی اختیار نہ کرو۔ اس سے تمہاری عزت و آبرو اور جان و مال محفوظ رہے گا۔ جو تم سے سچی بات کہے اور تمہیں تمہارے امور کے نتائج سے آگاہ کرے، وہی تمہارا بھائی ہے۔ ابھی عبید اللہ ابن زیاد ممبر سے نیچے نہیں اترا تھا کہ بعض لوگوں نے شور مچایا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام آ گئے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام آ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد جان کے خوف سے فوراً مسجد سے بھاگیا اور دارالامارہ میں پہنچ کر سانس لیا۔ خادموں کو حکم دیا کہ قصر کے دروازے بند کر دو۔ عبداللہ بن حزام کہتے ہیں، میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کے قصر اور ہانی ابن عروہ کے حالات کی کھوج لگانے پر مامور تھا۔ سب سے پہلے میں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی تھی کہ قبیلہ مراد کی بعض عورتیں یہ فریاد کر رہی ہیں، یا ابرتا یا شکالہ۔ میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اطراف کے گھروں میں جو ہمارے مددگار سکونت پذیر ہیں، انہیں بلاؤ۔ چنانچہ اس نعرے یا منصور امتی کے ساتھ 4000 مددگار جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نعرے سے فوجیوں کو جنگ اور دشمن پر غلبہ پانے کے لیے لگایا جا رہا تھا۔ اس میں دشمن کی نابودی اور اپنی کامیابی کی بشارت تھی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا قیام اور دارالامارہ کا محاصرہ۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد سے مقابلہ کرنے کے لیے عبد الرحمن بن عزیز قندی کو قبیلہ ربیہ کے سواروں کا اور مسلم بن اسوجہ کو قبیلہ مزہج و اسد کے پیادہ سپاہیوں کا کمانڈر مقرر کیا، اور ابو ثمامہ ساعدی کے سپرد قبیلہ تمیم و ہمدان کی سپہ سالاری کی، اور اہل مدینہ کو منظم و آمادہ کرنے کی ذمہ داری عباس بن جودہ جدلی کو سونپی، اور خود اپنے انصار کے ساتھ دارالامارہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ عبداللہ بن حازم، جو کہ واقعے کا عینی شاہد ہے، وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد و بازار مجمع سے جھلکنے لگا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جان کے خوف سے دارالامارہ میں پناہ لی اور حکم دیا، دیکھو قصر کا کوئی دروازہ کھل نہ جائے۔ محاصرہ شکنی کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کا منصوبہ۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور ان کے انصار نے دارالامارہ کا محاصرہ کیا تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے قصر میں 30 فوجی اور 20 افراد کوفہ کے شرفا میں سے تھے۔